اپنے تمام مہمانوں کو درجہ بدرجہ ویلکم کہتے ہوئے اب میں نے جو کلمات کہنے تھے میں انہیں مؤخر کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان معظم جو علم و فضل میں اور شریعت و طریقت و روحانیت و معرفت کے ساتھ ساتھ علم و ادب میں ارباب طریقت و محبت اور مشائخ طریقت میں ایک منفرد نام اور اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت پیر طریقت جناب غلام قطب الدین فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کلمات سے جملہ حاضرین و ناظرین کو نوازیں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالی حضرت صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر خیر عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دو چشم من فدائے چار گوہر، علی و فاطمہ شبیر و شبر۔ قبلہ علامہ سیالوی صاحب، دیگر جملہ معزز مہمانان گرامی، آج میری یہ خوش بختی ہے کہ میں مخدوم کونین کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے زیر سایہ حاضر۔ ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ علماء سے ہم نے ترجمے سنے ہیں، آج جو میں عرض کر رہا ہوں ترجمہ، یہ میں نے کسی درویش سے سنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صدر ایوان رسول، شمع بزم انبیاء، پیش لفظ ازل، دیباچہ کائنات، بادشاہ کون و مکان، سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تکلیفیں بڑی اٹھائی ہیں اس امت کے لیے، اس کا اجر تم سے اور کوئی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو۔ محبت میں نے سنی ہوئی تھی، مودت کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس کو کہتے ہیں۔ علماء نے تو اس کا ترجمہ بھی محبت ہی کیا۔ تو ایک درویش سے میں نے پوچھا یہ مودت کیا ہوتی ہے اور محبت کیا ہوتی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں کا محبت وہ ہوتی ہے جو ساری زندگی رہے، آخری دم تک، وہ ہوتی ہے محبت۔ تو میں نے کہا مودت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا مودت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی قائم ہو؟ انہوں نے کہا آئیے ذرا مچھلی سے پوچھتے ہیں تمہارا پانی کے ساتھ پیار ہے، مودت ہے یا محبت ہے؟ اس نے کہا محبت بھی ہے، مودت بھی ہے۔ ہم نے کہا اس کا ثبوت؟ اس نے کہا ثبوت دیکھ لو، پانی سے نکال لیا، تڑپ تڑپ کے جان دے دی اس نے، پانی کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ ہم نے کہا محبت کا ثبوت دے دیا، اب ذرا مودت کا ثبوت دو۔ اس نے کہا مودت کا بھی میں ثبوت دوں گی۔ ہم نے اس کے ٹکڑے کیے، اس کو پکایا، اس کو کھایا، کھانے کے بعد پانی کا گلاس، تھوڑی بعد پھر پانی کا گلاس، پھر پانی کا گلاس۔ یار اتنا پانی کیوں پی رہے ہو؟ اس نے کہا آج مچھلی کھائی ہوئی ہے۔ مودت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، حضرت بی بی مریم کی شان میں، یا مریم ان اللہ اصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے نساء العالمین پر منتخب کر لیا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی روح وجد میں آئی اور اس نے کہا، اے بی بی مریم آپ کا جو انتخاب ہے اس وجہ سے ہے، ایک نسبت ہے آپ کو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا، اور میں آج جن کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ 3 نسبتوں سے ان کا مقام بلند ہے۔ کون کون سی نسبت؟ ایک یہ کہ نور چشمے وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور دوسری بانوے تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا کی اہلیہ محترمہ ہے، اور تیسری یہ کہ مادر حسین و حسن، حسن کی بھی والدہ ہیں، حسین کی بھی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ 3 نسبتوں سے عزیز ہے، اور ان کا یہ مقام تھا کہ رات بھر سجدے میں آنسو بہاتی رہتی تھی، اور ان کے آنسو کا مقام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آنسو کے بارے میں حافظ شیرازی نے کہا کہ اگر کسی پرندے کو پکڑنا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھڑکی ہوتی ہے، اس میں ایک دانہ ڈال دیا جاتا ہے، پرندہ دانہ اٹھانے کے لیے آتا ہے، آپ اس کی رسی کھینچتے ہیں، وہ پرندہ آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ پرندے کو پکڑنے کا طریقہ کار ہے۔ اگر یار کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ کار یہی ہے کہ یہ آنکھ کی کھڑکی تو تمہارے پاس ہے، ذرا آنسو کا قطرہ تو اس میں ڈال کر دیکھو، دیکھو یار کیسے آپ پکڑو گا۔ یہ آنسو کی شان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ تیرے میرے آنسو کا یہ عالم ہے، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنسو کا یہ عالم ہے کہ اشک او برچید جبریل امین، اس کے آنسوؤں کو جبریل امین نے چن لیا ہے۔ وہ موتی تھے، ایک ایک موتی جبریل نے چن لیا، اور چننے کے بعد وہ کہاں لے کر گیا؟ ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری، وہ عرش بری پر لے گیا اور عرش بری پر ریخت ڈال دیا شبنم کی طرح۔ شبنم جو ہوتی ہے وہ اوپر سے گرتی ہے، عرش پر جو شبنم گری ہے ظاہر عرش سے اوپر گری ہوگی۔ یہ مقام ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک بات علامہ نے بہت بڑی خوبصورت فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ آج کی ماؤں کے لیے درس اور سبق ہے کہ اگر اچھی مائیں پیدا کرنی ہے، قوم تب بنتی ہے جب اچھی مائیں پیدا ہوں۔ اگر اچھی مائیں پیدا کرنی ہے تو پھر اس کے لیے، اگر اچھی قوم پیدا کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اچھی ماں کو پیدا کرنا ہوگا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں علامہ ظفر اقبال نوری صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنا ایک شعر عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ قبر میں بہت سے سوال ہوں گے، لیکن میں تمام سوالوں کا جواب یہی عرض کرتا ہوں کہ قبر میں ایک جواب کافی ہے، حب آل بطول رکھتا ہوں۔ ہماری آج کی اس کانفرنس میں امریکہ سے عظیم اسکالر، مصنف اور علم و فضل میں اور اپنی ایک منفرد اسلوب تحریر و تقریر میں
نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب تشریف لائے. میں آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے انہیں بارگاہ گنج بخش میں اس سعادت کے پانے پر تشریف لانے پر ویلکم اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات ارشاد فرمائیں. لیکن آپ اپنی موجودگی کا ثبوت تو دے ہی رہے ہیں، ساتھ ہونے کا ثبوت دے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان حضور داتا گنج بخش جناب تشریف لاتے ہیں عزت مآب جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد عزت مآب والی مرتبت جناب سید ڈاکٹر تارجہ صاحب بخاری، جناب سیالوی صاحب، حضرت صاحب قبلہ اور تمام ہی زعماء، وقت نہیں ہے کہ میں درجہ بدرجہ تمام حضرات کی خدمت میں اپنا حاضری پیش کروں. تاخیر سے پہنچنے پر معذرت. حضرت بی بی فاطمہ پاک کی بارگاہ میں چند مصرے عرض کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ وقت اجازت نہیں دے گا. کہ شعور و فکر پہ پہرے بٹھا کے لکھتا ہوں. حضرت شعور و فکر پہ پہرے بٹھا کے لکھتا ہوں، شعور و فکر پہ پہرے بٹھا کے لکھتا ہوں، قلم کے ساتھ ہی دل بھی جھکا کے لکھتا ہوں. شعور و فکر پہ پہرے بٹھا کے لکھتا ہوں، قلم کے ساتھ ہی دل بھی جھکا کے لکھتا ہوں. ادب کو چھوڑ کے زہرا کا ذکر جو بھی کرے، قلم کو خنجر برہ بنا کے لکھتا ہوں. شعور و فکر پہ پہرے بٹھا کے لکھتا ہوں، قلم کے ساتھ ہی دل بھی جھکا کے لکھتا ہوں. اور ادب کو چھوڑ کے زہرا کا ذکر جو بھی کرے، قلم کو خنجر برہ بنا کے لکھتا ہوں. حضرات والا شان داتا حضور قدموں میں حضرت بی بی زہرا پاک کی شان میں یہ جو خوبصورت اجتماع انعقاد پذیر ہے، یقیناً آپ نے قبلہ قاری پاکستان قاری صاحب کی تلاوت بھی آپ نے سنی اور حضرات کے خطابات بھی آپ نے سنے. یہ حضرت بی بی فاطمہ پاک کا وجود مسعود جو ہے، جو رب نے کہا نا کہ انا اعطیناک الکوثر ان شانک هو الابتر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، جو هو الابتر کا جو اظہار ہوا ہے نا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے جو گستاخ اس دور کے جو گستاخان نبی تھے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوء ادب الفاظ استعمال کر رہے تھے، کہا تھا کہ تم مٹ جاؤ گے، میرے حبیب کا نام باقی رہے گا، میرے حبیب کا نام باقی رہے گا. اور ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ کے میں ان پہ میں سایہ پھیکن کر دوں گا. تو بی بی فاطمہ زہرا پاک وہ آپ کی آل اولاد میں سے ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں کہ جن کے وجود مسعود کے ذریعے یہ فیضان جاری ہوا ہے. اور آپ کی آل پاک کو آپ نے، اگرچہ اللہ نے آپ کو جناب قاسم بھی عطا کیا، جناب عبداللہ بھی عطا کیا، جناب زینب بھی عطا کی، جناب ام کلثوم اور جناب رقیہ بھی عطا کی، یہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں. مگر اب کیا کیا جائے کہ رب نے جن کا انتخاب کیا ان کا نام رکھنے کے لیے بھی اللہ نے اپنے حبیب کو وحی فرمائی، ان کی شادی کے لیے بھی اللہ کریم نے ان کے لیے آپ کو فرمایا. تو یہ سارے جو انتظامات ہو رہے تھے یہ اس ہستی کے لیے ہو رہے تھے کہ جنہوں نے ان کے اللہ کے حبیب کا جگر کا ٹکڑا بننا تھا اور ان کی آل کو آگے چلنے کا سبب اور باعث بننا تھا. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی طرف ہمیں ان کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کی اجازت سے اپنی منقبت کے چند اشعار پڑھ کے اجازت لے لیتا ہوں کہ کان لال حیا سیدہ فاطمہ، کان لال حیا سیدہ فاطمہ، جان مہر و وفا سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، ہیم حسنین کی مادر مہرباں، خیر آل ابا سیدہ فاطمہ. اور سب سے اعلیٰ و افضل ہیں یہ نسبتیں، نسبتوں کی ضیاء سیدہ فاطمہ، سیرت مصطفیٰ کا وہ عکس حسین، اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ، حسن کردار تے پھول جس سے کھلے، موج صبر و رضا سیدہ فاطمہ. اور جب میں انٹر ہوا تو حضرت صاحب جناب قطب الدین صاحب مدد العالی ارشاد فرما رہے تھے ماؤں کے لیے
اقبال نے کہا کہ نمونہ ان کا ہے تو مادران جہاں کے لیے روشنی، سب کی منزل رسا سیدہ فاطمہ، اور بہر اولاد وہ تربیت کا نصاب، حق نگر حق نما سیدہ فاطمہ، اور طول شب ایک سجدے میں تھا مختصر جبکہ تھیں سجدہ زا سیدہ فاطمہ، ہاتھ چکی پہ لب ان کے قرآن سے راہ، سارے جگ سے جدا سیدہ فاطمہ۔ اور شعر میں اپنے بزرگوں کے وساطت سے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں داتا حضور گنبد کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہ داتا حضور کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے اور بی بی زہرا پاک سے ہمیں فیض مجھ سمیت آپ سب کو ملے کہ اوج نیزہ سے وہ جو تلاوت ہوئی، کربلا میں چلیے میرے ساتھ، اوج نیزہ پہ وہ جو تلاوت ہوئی، اوج نیزہ پہ وہ جو تلاوت ہوئی، فیض تھا آپ کا سیدہ فاطمہ، فیض تھا آپ کا سیدہ فاطمہ۔ اور خود بہائے جلی کربلا و دمشق، خود بہائے جلی کربلا و دمشق، خود بہائے جلی کربلا و دمشق، آپ ہی کی صدا سیدہ فاطمہ، اور بہر مسکین اپنی ردا بیچ دی، واہ تیری سخا سیدہ فاطمہ، ہیں کنیزیں تیری میری سب بیٹیاں، اللہ آپ سب کی بیٹیوں کو ان کی کنیزیں بنائے، ہیں کنیزیں میری، ہیں کنیزیں تیری میری سب بیٹیاں، اے میری مالکہ سیدہ فاطمہ، نوری دل شکستہ کو بھی بھیگ دو صدقہ حسنین کا سیدہ فاطمہ، اے میری مالکہ، اے میری مالکہ، اے میری مالکہ سیدہ فاطمہ۔ والسلام علیکم۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے اس طرح کے تمام پروگرامز اور اس پیغام عشق و محبت کے سالار جو پوری دنیا میں کیو ٹی وی کے ذریعے پہنچتا ہے، محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ میر نے کہا تھا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، پھر فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں۔ اور اقبال نے جو طویل منقبت کہی اس کے آخر میں اس نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس آئین جناب مصطفیٰ است۔ اس نے کہا کہ دنیا والوں، میرا جو عشق محبت اور وارفتگی اور جو عقیدت ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کریں اور میں سیدہ کی قبر کا طواف کروں۔ اس نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، لیکن ورنہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے وہ اس نے میرے پاؤں جکڑ رکھے ہیں، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں وہ میرے راستے میں حائل ہیں، ورنہ گردے تربتش گردید میں، کہ سیدہ دنیا کعبے کی طرف جاتے اور میں تیری قبر اطہر کی طرف جاتا۔ یہ کوئی آج کے کسی میں آدمی کی بات نہیں بتا رہا، یہ شاعر مشرق حکیم الامت حضرت اقبال کے وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے برس ہا برس اور کرن ہا کرن پہلے کہے، اور یہی عقیدتیں ارادتیں ہماری محراب و منبر کا ترہ امتیاز ہیں، ہماری خانقاہوں کی رونق ہیں۔ میں آج کی اس وقی اور عظیم کانفرنس میں اپنے مخادیم حضرت ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب اور دیگر تمام زعماء، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مفتی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم اجتماع کو اس عظیم عنوان کے ساتھ آراستہ کیا۔ بہت شکریہ۔ امام اہل سنت احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرما کہ پیش نظر وہ نو بہار
سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں تشریف لانے پر سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 1 منٹ میں بات عرض کر دوں کہ جامع حجویریہ جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علمی روحانی فیضان کا مظہر ہے، جہاں 400 سے زائد طلباء دینی علوم و فنون اور عصری علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں، وہاں پر آج کل ہمارے حضور فیض عالم کے غلام جناب شیخ محمد سعید صاحب ان کی سرپرستی میں اور جناب ڈاکٹر صاحب کی خصوصی قیادت میں ایک اذان پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں طلباء کو حجازی لہجوں میں اذان کی پریکٹس کا پروگرام کروایا جا رہا ہے، اور اس میں جو منتخب انشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کی شیخ صاحب کی طرف سے انہیں اس سال عمرہ کی سعادت کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز بھیجا جائے گا۔ تو آج جمعے کی جو دوسری اذان ہے اس پروجیکٹ کے ایک ممبر ہمارے جامعہ حجویریہ کے اسٹوڈنٹ وہ اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة۔ حي على الصلاة۔ حي على الفلاح۔ حي على الفلاح۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام در الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بدر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.